مورث الہی کی جائیداد منجمد کرنے اور اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم نے اسپیشل بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ اور جسٹس طارق ندیم پر مشتمل اسپیشل 2 رکنی بینچ آج صبح 10 بجے سماعت کرے گا۔ جسٹس شہباز علی رضوی نے مورث الہی کے کیس کی سماعت سے معذرت کی تھی۔ گرا فروش غریبوں کا خون چوسنے لگے، شہریوں سے اشیاء خورونوش خریدنے کی سکت بھی چھین لی گئی۔ دودھ اور دہی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، دہی 240 روپے اور دودھ 200 سے 230 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق دودھ کی قیمت 170 اور دہی کی قیمت 190 روپے ہے۔ مہنگائی مافیا بے لگام، اشیاء ضروریات کے منہ مانگے دام، سبزیوں پھلوں اور برائلر کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ جاری۔ ٹماٹر کا سرکاری ریٹ 75 روپے، مارکیٹ میں 100 روپے کلو بکنے لگا۔ نیمبو چائنا 500، ادرک 400، لہسن 400 اور پیاز 100 روپے کلو تک فروخت ہو رہا۔ آلو کا سرکاری نرخ 30 روپے، مارکیٹ میں 50 سے 60 روپے کلو تک فروخت۔ شملہ مرچ 220، پھول گوبھی 200، بھنڈی 120 اور گھیا کدو 80 روپے فی کلو میں دستیاب۔ برائلر گوشت 7 روپے مہنگا ہو کر 417 روپے کا کلو ہو گیا۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 202 روپے مقرر۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے مجوزہ ٹیکس ریلیف کافی نہیں۔ مڈل کلاس کو پاکستان کے لیے ترقی کا انجن بننے دو، اگر وہ خرچ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اقتصادی سائیکل اور ترقی شروع ہو جائے گی۔ آمدن ریاست کو بل واسطہ ٹیکس کے طور پر واپس آئے گی۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے صرف 3 ٹیکس سلیب ہونے چاہیے۔ جماعت اسلامی پی پی 169 کا بجٹ میں عوام پر مزید ٹیکس، پیٹرول لیوی کے خلاف احتجاج۔ احمد سلمان بلوچ کہتے ہیں بجٹ میں اشیاء خورونوش، بجلی، گیس کے بعد اب پیٹرول پر مزید لیوی ٹیکس لگا کر عام آدمی کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پہلے ہی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ پیٹرول لیوی نے ٹرانسپورٹ، اشیاء ضروریات اور ہر چیز مزید مہنگی کر دی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی کا ظالمانہ ٹیکس واپس نہ لیا تو جماعت اسلامی سڑکوں پر نکلے گی۔ مچھر کی خطرناک وار، ڈینگی کے نئے شکار، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری۔ شہر میں ڈینگی کی کنفرم مریضوں کی تعداد 7 تک جا پہنچی۔ رواں سال پنجاب میں ڈینگی کے 33 مریض رپورٹ ہو چکے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 30,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹ موجود۔ سرویلنس شروع نہ ہونے سے ڈینگی کیسز میں اضافے کا امکان۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر بولے جن علاقوں میں ڈینگی لاروا یا مریض رپورٹ ہو وہاں ڈینگی سپرے لازمی کرائیں۔ جیل روڈ پر تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ لاش کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ مغل پورہ گنج بازار میں واقع ایل پی جی کی دکان میں آتشزدگی، آگ لگنے کے باعث 14 سالہ عثمان جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا۔ پنجاب کے 41 اضلاع میں واسطہ کے قیام کے بعد ترقیاتی نظام میں بڑی تبدیلی کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 25 اضلاع کی ترقیاتی اسکیمیں براہ راست واسطہ کے سپورٹ کی جائیں گی۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 میں واٹر سپلائی اور سیوریج منصوبوں کا مکمل اختیار نئے واسطہ کو ملے گا۔ نئے ماڈل کے تحت منصوبوں کی تعمیر، آپریشن اور دیکھ بھال متعلقہ واسطہ کو خود کرے گا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے بجٹ میں 50 ارب روپے سے زائد فنڈز مختص کرنے کی تیاری۔ ماضی میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام سمیت مختلف اضلاع میں پی ایم ڈی ایف سی کے ذریعے ذمہ داریاں تقسیم تھیں۔ اختیارات کی تقسیم کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے اب واسطہ ماڈل کو مکمل اختیار دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت مکمل کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک میں سیاسی تبدیلی کی افواہوں کو مسترد کر دیا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے گزشتہ روز کوئی خاص ملاقات نہیں ہوئی۔
امید ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جلد صلح ہو جائے گی۔ کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے حصول کے بغیر ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ نجی شعبے ملک کی ترقی، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے نجی شعبے کو مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اداروں کے درمیان باہمی ہم آہنگی سے ہی ملک میں ترقی کا حصول ممکن ہے۔ فلم انڈسٹری کے فروغ اور بحالی کے لیے حکومت پنجاب عملی اقدامات کر رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا نجی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب۔ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے میدان میں یو ای ٹی لاہور کی اہم پیش رفت۔ یو ای ٹی کے 2 سٹارٹ اپس نے 115 ملین روپے کی سرمایہ کاری حاصل کر لی۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں سٹارٹ اپس کی تقریب، وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی شرکت، وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کی جدید منصوبوں پر بریفنگ۔ آواز ڈیجیٹل ہب نے 20 ملین روپے کی سرمایہ کاری حاصل کی۔ حکومت پنجاب میں نجی شعبے کا یو ای ٹی کے جدید منصوبوں پر اعتماد۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی حلقے میں ہفتہ وار کھلی کچہری۔ علاقہ مکینوں نے پانی، سیوریج، صفائی، ترقیاتی منصوبوں اور دیگر بلدیاتی مسائل بارے آگاہ کیا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا جاری ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کی رفتار مزید تیز کرنے کے عزم کا اظہار۔ بولے نون لیگ نے خدمت اور ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے عوام کا اعتماد حاصل کیا۔ مخالفین منفی سیاست میں مصروف ہیں۔ حکومت عملی اقدامات اور عوامی فلاح پر توجہ دے رہی ہے۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی حلقے میں ہفتہ وار کھلی کچہری۔ علاقہ مکینوں نے پانی، سیوریج، صفائی، ترقیاتی سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ افتخار علی سہو نے تربیت مکمل کرنے والے زرعی افسران میں اسناد تقسیم کیے۔ افتخار علی سہو بولے جدید زرعی تقاضوں سے ہم آہنگ پیشہ ورانہ تربیت۔ چیئرمین پی ایم سی اے شیخ عابد محمود کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی شرکت۔ صنعت، تجارت اور معیشت سے متعلق امور اور حالیہ بجٹ پر تبادلہ خیال۔ صنعت کاروں، تاجروں اور مختلف شعبوں ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی بھی شرکت۔ آج ہی پنجاب میں 2 پولیس افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے۔ عثمان عزیز کو ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن لاہور تعینات کر دیا گیا۔ شاہد نواز کو ایس پی رائٹ مینجمنٹ چیخوپورہ کی نئی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ آج ہی پنجاب کی جانب سے پولیس افسران کی نئی تعیناتیوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔